الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يريد اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطہرکم وليتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی کریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے طہارت، نیٹنس، کلیننس، ہائیجن۔ یہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے۔ اور جب ہم ہائیجن کی بات کرتے ہیں، صفائی کی بات کرتے ہیں، طہارت کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا رب پاکیزہ ہے، وہ چاہتا ہے اس کے بندے بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالی یہ جو تمہیں طہارت کا حکم دیتا ہے، کبھی وضو کا، کبھی غسل کا، اور کبھی اپنے گھر بار کو، اور کبھی کپڑے صاف کرنے کی تلقین کرتا ہے، یہ ایک پورا اسلام کا طہارت کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم پاک و صاف ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں تم پر کامل و مکمل فرما دے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی حکم دیتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ وہ انسان، وہ ہیومن باڈی، اس کا اسٹرکچر، ہیومن سسٹمز، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے، بائی ڈیفالٹ جیسا اللہ نے بنایا ہے، اس سارے کے سارے تقاضوں کو اسلامی تعلیمات فلفل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کو مکمل طور پر بھرپور طریقے سے ان کے سارے تقاضے اگر کسی مذہب میں پورے ہوتے ہیں تو یقین جانیے دین اسلام میں پورے ہوتے ہیں۔ میں نے دیگر مذاہب و ادیان، پرٹیکولرلی جو کہ ڈیوائن ریلیجنس ہیں، جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، ہم نے ان کی تعلیمات کو ہی پڑھا ہے، چلے ڈیٹیل نہیں، لیکن بہت سارے ہم نے بائبل کو پڑھا اور دیگر چیزوں کو پڑھا۔ یقینی طور پر وہ ساری کی ساری تعلیمات جو کہ اللہ نے دیگر کتب و ادیان میں عطا فرمائی، اللہ نے وہ کامل و مکمل کر کے قرآن میں جمع کر کے غلامان محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ لہٰذا جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ کمپریہنسو بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے سارے تقاضوں کو پورے طریقے سے ان کی ساری تشنگی کو دور بھی کرتی ہے۔ چنانچہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی جمیل نظر آئیں، وہ جمال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ لطیف، اللہ لطیف لطافت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نظیف و یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی طیب و طاہر ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص نجس ہو جائے، کوئی غلاظت لگ جائے، ناپاک ہو جائے، یا کوئی بھی جملہ کہہ لیجئے کہ وہ صفائی برقرار نہ رکھے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ برکت کے فرشتے اس گھر سے دور چلے جاتے ہیں، انہیں اس نجاست کی جو اسمیل ہے وہ بہت بری لگتی ہے، وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں بے برکتی ہو رہی ہے، تو کہیں اسلام کا جو کمپریہنسو سسٹم آف دا ہائیجن تھا، کہیں ہم نے اس کو فراموش تو نہیں کر دیا ہے؟ ہم ناپاک گھوم رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ ایک مسلمان تو ناپاک ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اسے ناپاک سے مراد ہی نہیں خدا نخواستہ دوسرے ناپاک سے مراد ہے جسم پر کوئی پلیدی لگ گئی ہے یا کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، تو اسے تو دن میں 5 گانا نمازیں ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ لہذا اسلام نے ہر طریقے سے ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے، عبادات کو فرض کر کے ہمارے لیے لازم کر دیا ہے کہ ہم نے پاک و صاف رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے طریقہ ہائیجن پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر میں بات کرتا ہوں اسلام کی طہارت کی، تو سب سے پہلے میرے سامنے ابلوشن اور وضو آ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کے فضائل کی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، لیکن اگر میں ہیومن سسٹم، ہیومن باڈی، اس کے فزیکل اسٹرکچر کی بات کروں تو ایک حدیث مبارک ایسی ہے
اور پھر اس کے بعد وضو کے اسٹیپس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ میڈیکل سائنس آج حیران و پریشان ہے، انگشت بدندہ ہے کہ ٹیچنگز یہ اسلام نے 14 صدیاں پہلے کیسے دے دی تھی۔ آج انسان باویلا کر رہا ہے کہ جناب یہ صاف کرو، ہاتھ دھو، یہ کرو، وہ کرو، جراثیم سے بچ جاؤ۔ ہمارے نبی نے 14 صدیاں قبل ہمیں یہ تعلیم کس طرح عطا فرما دی تھی۔ آج سائنس حیران و پریشان ہے، اور میڈیکل آج سلوٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میڈیکل سائنس۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا حدیث مبارک، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ یہاں تک کہ اس کے ناخن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کروں گا، گناہ کی بجائے کہ اس کے جراثیم جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ گناہ کے جراثیم ہو یا وہ جراثیم جن کو ہم بیکٹیریاز اور وائرسز کہتے ہیں، وہ گناہ کے جراثیم بھی جھڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے جراثیم، وہ ڈسٹ پارٹیکل جو انسان کو بیمار کر سکتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ لہذا اسلام نے کہا اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھو، یہ پامر ریجن، یہ ڈورسل ریجن، یہ پروکسیمل، یہ سائڈیں، یہ ساری کی سارے اچھی طرح واش کرو، انگلیوں کا خلال کرو اچھی طریقے سے، اور اپنے یہاں رسٹ تک اچھی طریقے سے ہاتھ دھو۔ یہ 20 سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے۔ آج انسان کہہ رہا ہے کہ صاحب 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو، اسلام نے 14 صدیاں پہلے بتایا۔ میرا فرمایا کہ ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جراثیم کے گناہ جھڑ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں تک تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندہ جب مسح کرتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے سارے گناہ، یہاں تک کہ اس کے بالوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وضو کے اندر آپ کانوں کے اندر بھی انگلی لے جا کر اس کو کانوں کے اندر کی جو سلٹس ہیں ان کو بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، لہذا فرمایا اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وضو کرتا ہے تو اللہ اسے طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وضو کیجئے، پاک ہو جائیے، صاف ہو جائیے، جراثیم سے پاک ہو جائیے، بیماریوں سے دور ہو جائیں۔ تو اسلام کا جو طہارت کا نظام ہے وہ ایک نہیں کئی نشستوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے۔ اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ظاہر بھی اللہ صاف فرما دے گا، اللہ ہمارے باطن کو بھی صاف فرما دے گا۔ دعا کیجئے ہمیں اسلام کا جو سسٹم آف دا ہائیجین ہے، جو طہارت کا نظام ہے، ہمیں اس پر کلیتاً اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔